حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس بندے بندی سے اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے جو ہے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ گویا دین کی سمجھ بوجھ کے لیے توفیق کا مل جانا اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے کا ہو جانا ہے، تو یہ تو اللہ ہی کی تقسیم ہے اور اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے قبول کیا ہے۔ تو یہ تو راستہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے کے ایک ایک قدم پر اللہ ملتے ہیں اور اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کی پہچان ملتی ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ راستہ وہ راستہ ہے، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے کسی چیز کو کسی جگہ رکھا اور بعد میں وہ چیز وہاں میسر نہیں ہوئی، نہیں ملی، تو ایک انسان کی فطرت ہے، بوجھ پڑتا ہے، جھٹکا لگتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، میری چیز کہاں گم ہوگی؟ تو یہ تھوڑی دیر کی تکلیف پر بھی اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ راستہ وہ راستہ ہے کہ کوئی چاول کا عادی ہے اور اسے روٹی میسر ہو رہی ہے، اور روٹی کے عادی کو چاول میسر ہو رہے ہیں، اور وہ اس کے لیے بوجھ ہے مزاج کے خلاف، تو اللہ کے یہاں یہ بھی قربانی قرار دی جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس پر بھی گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ ہی کی تقسیم ہے اور اللہ ہی کا فضل ہے اور اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنی راہ کے لیے ہمیں قبول کیا ہے۔ نبوسوں کی تشکیل ہوئی ہوگی لیکن اس میں سے اللہ نے ان جوڑوں کو قبول کیا ہے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے۔ ہم اس پر اللہ کی شکر گزاری کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنے راستے کے لیے ہمیں قبول کیا۔ شکر گزاری کی کیفیت یہ ہے کہ ہم سب سے پہلی بات تو جو ہے زبانی شکر گزاری بھی ہیں۔ ایک اللہ والے تو یہاں تک فرماتے تھے کہ راہ خدا کی نقل و حرکت میں نکلنے کے بعد بلکہ روزانہ میں ایسے بھی 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ اللہ تو نے ہمیں اس کام کے ساتھ نسبت دی ہے، تیرا احسان اور فضل ہے، اس کی شکر گزاری کے لیے 2 رکعت پڑھ رہا ہے اور اللہ سے شکر گزاری کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو راستے کی اہمیت اور قیمت جو ہے اس وقت پتہ چلے گی جب یہ نقلی آنکھ بند ہو جائے گی اور حقیقی آنکھ کھلے گی کہ اللہ نے اس نقل و حرکت پر، اس محنت پر، اس کوشش پر اللہ نے کیا کچھ دے دیا۔ محترمہ خواتین، بنیادی چیز جو ہیں وہ عملی شکر گزاری ہیں، وہ یہ ہیں کہ اپنے اوقات کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو میسر ہوا ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ کو صحیح وصول کرنا، یہ ضائع نہ ہو، یہ برباد نہ ہو جائیں، یہ ہمارے ہاتھ سے چلا نہ جائے۔ اس لیے سب سے بڑی بات جو ہے اپنا نظام الاوقات بنانا، ٹائم ٹیبل ہوگا تو وقت وصول ہوگا، اور جہاں نظام الاوقات نہیں ہے وہاں پھر وقت بھی وصول نہیں ہو سکتا ہے۔ نظام الاوقات ہوتا ہے وہاں وقت وصول ہوتا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ اس لیے اپنا ٹائم ٹیبل ہو، یہ اعمال کا وقت، یہ عبادت کا وقت، یہ آرام کا وقت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی چیز ہیں۔ لیکن نکلنے کے زمانے میں جو ہیں اللہ کرے یہ عادت بن جاوے کہ پوری زندگی کی یہ ترتیب بنے اور پوری زندگی ہماری نظام الاوقات پر آئے کہ گھر کے کام کاج کا یہ وقت ہے، یہ گھر کی ضرورت کا وقت ہے، یہ عبادات کا وقت ہے، یہ اعمال کا وقت ہے، یہ آرام کا وقت ہے۔ اگر یہ ترتیب بنی رہی تو انشاءاللہ گھر کے اندر بھی ہمارا پورا نظام بنا رہے گا اور اس سے ہمارا وقت وصول ہوگا۔ آج سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وقت کہاں گزر جاتا ہے، وقت ہاتھ سے چلا جاتا ہے، وقت کی قیمت کو اور اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت والعصر کے اندر میں زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ زمانے سے مراد وقت ہے، وقت۔ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ وقت کی قیمت اور عظمت کو سمجھایا گیا ہے کہ آدمی وقت کی قیمت کو پہچانے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں، اللہ وقت کو ضائع کرنے سے، زندگی کو برباد کرنے سے ہماری حفاظت فرما، وقت کو ضائع کرنے سے
حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے، اے اللہ وقت کو ضائع کرنے سے اور زندگی کو برباد کرنے سے تو ہماری حفاظت فرما، کہ یہ وقت ضائع نہ ہو جاوے، برباد نہ ہو جاوے، اس سے اپنے آپ کو چوکندہ رکھنا، اپنی ذات سے حفاظت کرنا، یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے۔ اس لیے نکلنے کے زمانے میں مقصود جو ہے، جو اعمال کے 4 اعمال میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگے، اس سے مراد کیا ہے کہ دعوت، عبادت، تعلیم و تعلم، خدمت، یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ اپنی زندگی کے اندر میں عملی طور پر پوری زندگی اتارنا مقصود ہے، یہ چاروں اعمال۔ اور چاروں اعمال صرف جو ہے نکلنے کے زمانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ چاروں اعمال پوری زندگی کا سبق ہے، کہ پوری زندگی کے اعتبار سے یہ سبق ہمارا ہے کہ نکلنے کے زمانے کے اعتبار سے دعوت بھی، عبادت بھی، تعلیم و تعلم بھی، خدمت بھی، یہ چاروں اعمال ہمارے زندہ ہو جاویں اور چاروں اعمال کی فکریں ہماری وجود میں آویں، اور یہ چاروں اعمال انہی فکروں کے ساتھ میں ہماری زندگیوں میں آویں، تو علماء اللہ والے فرماتے ہیں عورتوں کا مجاز دعوت کیا ہے، دعوت کا مجاز کیا ہے، اور دعوت کی فکریں کیا ہیں، کہ ہمارے پاس کوئی بھی عورت آوے، کسی بھی مسائل کو لے کر آویں، کسی بھی معاملے کو لے کر آویں اور ہمارے سامنے رکھیں، تو ہم ان کو اللہ ہی سے جوڑنے کی محنت کریں، اس کا حل جو بتاویں نا کہ وہ اللہ سے جڑیں، اور ان کو ہمت دلاویں، مایوس نہ کریں کسی بھی لائن سے، کسی بھی معاملے سے، کسی بھی مسئلے میں، ہر ایک کو اللہ سے جوڑنے کی محنت پر اپنے آپ کو ڈالیں، کہ دیکھو مسائل کا حل تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور اللہ ہی کریں گے، ہم تو آپ کے لیے دعا کریں گے، لیکن آپ بھی خود دعا والے بنیں، آپ بھی دعا کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، فکروں کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، یہ بہت بڑی خیر وجود میں لانے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، تو اپنے آپ کو مجاز دعوت پر لانا، کہ مجاز دعوت کے اعتبار سے عورتوں کا مجاز دعوت، کہ ہر وقت کے اندر میں، ہر آن میں یہ مجاز دعوت ہو ہمارا، کہ داعیانہ مجاز بنے، دعوت کی فکریں وجود میں آویں، کہ ہمارے مجاز میں دعوت سے مراد اگر ہم لوگوں کو دعوت دینے والے بنے تو لوگوں کی دعوت ہمیں متاثر نہیں کرے گی، اگر ہم نے دعوت دینا چھوڑ دیا تو لوگوں کی دعوت ہمیں متاثر کرے گی، یہ یقینی بات ہے۔ ہاں، اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہماری دعوت تو اللہ سے جوڑنے کی ہیں، توحید کی ہیں، اللہ ہی سے ہونا، اللہ ہی سے ہونے کے یقین کو بولنا، اللہ ہی کی ذات کے ساتھ جڑنا اور امت کو جوڑنا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کامیابی کے یقین کو، سنتوں والی زندگیوں پر کامیابی کے یقین کی بنیادوں کو، اور سنتوں والی بنیادوں پر اپنی زندگیوں کے ڈالنے پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کے، برکتوں کے متوجہ ہونے کو، اس کو خوب بولنا، اور پھر جو ہے امت کو آخرت سمجھانا، کہ توحید، رسالت اور آخرت ہماری بنیادی محنت میں سے ہے، کہ توحید، اللہ سے ہونے کا یقین، رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کامیابی کا یقین، اور موت کے بعد کی زندگی کے احوال کو خوب بولنا، اتنا بولنا، اتنا بولنا، اتنا بولنا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے مستحضر ہو جائیں، ہمارے سامنے کھل جائیں، کہ جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے دور میں اتنا اس کو بولا گیا، اتنا بولا گیا کہ یہ ساری چیزیں اتنا یقین کے اندر میں آئی ہیں کہ اپنے مسائل کا حل ہی اس کو سمجھا گیا، اور اسی کے ذریعے سے مسائل کا حل کیا گیا۔ ہاں، آج اللہ معاف فرماوے، ہمارے تذکروں میں سے، ہمارے مذاکروں میں سے، آپس کی محنت اور باتوں میں سے آخرت نکل گئی، آخرت کی بنیادیں اور آخرت کے تذکرے ختم ہو گئے، جنت اور جہنم کو بولنا ہی ختم ہو گیا، کہ جس کی بنیاد پر یہ نقصان ہوا کہ دنیا کی چیزوں کا تاثر دلوں میں اترتا چلا گیا۔ اس لیے داعیانہ مجاز بنانا، مجاز دعوت پر اپنی زندگیوں کو ڈالنا، یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے۔ ہاں، کہ نکلنے کے زمانے میں اسی کی محنت ہو، اسی کی کوشش ہو، تاکہ یہ بنیاد ہماری پوری زندگی باقی رہے، پوری زندگی کا یہ سبق باقی رہے، اور اسی کے اعتبار سے جو ہیں اپنی زندگیوں کو سنتوں کے ڈھانچے میں ڈالنا، اس کی مشق کرنا، کیونکہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں ہیں، ہماری اس مبارک محنت کے ذریعے سے احیاء سنت مقصود ہیں، احیاء سنت مقصود ہیں، سنتوں کی حیات مقصود ہیں، تو ہماری زندگیاں نکلنے کے زمانے میں اپنی زندگیوں پر ایسی مشق ہو، ایسی محنت ہو، ہمارا کھانا پینا، سونا، لباس، ہمارا چلت فرت، ہماری بات چیت،
ہماری زندگی کا ہر پہلو سنتوں کی اتباع میں ہو، اسی کی فکر، اسی کی محنت، اسی کی کوشش اور اسی کی مشق کرتے رہنا کہ نکلنے کے زمانے میں ایسی محنت کریں اپنی زندگیوں پر، اپنی ذاتوں پر اور آنے والوں پر، تاکہ جو ہے سنتوں والی محنت، سنتوں والی زندگی، سنتوں والا معاشرہ قائم ہو۔ ہاں کہ سنتوں والی زندگیاں جب آئے گی تو اللہ رب العزت حرام سے امت کی حفاظت کریں گے، اور عریانیت سے، رواجات سے، اور یہ فرمائے کہ فیشن پرستیوں سے، جہاں سنتوں والی زندگی آئے گی ان ساری چیزوں سے، اللہ و بلا و مصیبتوں سے اللہ حفاظت کریں گے۔ اس لیے سنتوں والا شوق دلوں میں بڑھے، اس کا آپس میں مذاکرہ ہو، تذکرہ ہو، اس کی فکریں ہوں، اور اس کے اعتبار سے محنت ہو کہ ہماری زندگیاں سنتوں کے ڈھانچے میں ڈھلیں، اور سنتوں کی زندگی، سنتوں والی زندگی ہماری زندگیوں کے اعتبار سے اہمیت کے ساتھ آوے، سنتوں کا اہتمام زندگیوں میں آوے، اور سنتوں کی اہمیت کے ساتھ میں سنتوں والی زندگیوں پر اپنی زندگیوں کو ڈالنا اور عملی جامہ پہنانا مقصود ہو۔ ہاں کہ نکلنے کے زمانے میں اسی پر محنت ہو، اسی کی فکریں ہوں، اسی کے اوپر اپنے آپ کو ڈالنا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں محترمہ خواتین اپنی ذات کے اعتبار سے ترتیب کا بنانا ہو کہ جس کے ذریعے سے ہماری عبادتیں جو ہیں اس میں جان پیدا ہو۔ اس لیے اول وقتوں میں نمازوں کا اہتمام، اول وقتوں میں تلاوت کا اہتمام، کہ ہمارا شیڈیول، ترتیب ایسی بنے کہ ہماری روزانہ کی معمولات کی پابندی ہو، کہ معمولات کی پابندی اشد ضروری ہیں۔ یہ دعوت کی گاڑی کا پیٹرول ہے، یہ دعوت کی گاڑی کا پیٹرول ہے کہ ہماری تہجد، ہماری اشراق، ہماری چاشت، ہماری اوابین، ہماری تسبیحات کا اہتمام، اپنی زندگیوں کے اعتبار سے تلاوت کا اہتمام، مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ حضرت معاویہ علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں ہیں، ہماری اس مبارک محنت کے ذریعے سے امت میں قوت دعا بڑھانا مقصود ہیں، قوت دعا بڑھانا، کہ دعا والے بنیں اور دعاؤں کی قوت بنیں اور دعاؤں کی طاقت ملے۔ اس لیے اپنے آپ کو معمولات کا پابند بنانا، معمولات کی اہمیت، معمولات کا اہتمام کرنا۔ ہاں کہ دین کی محنت ہو اور رات کا رونا ہو، دین کی محنت ہو، رات کا رونا ہو، دین کی محنت ہو اور رات کو اللہ کے سامنے منوانا ہو، یہ ہماری عادت بن جائے۔ ہاں اسی لیے یوں فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام پر تو جو ہیں یوں فرمایا کہ مستقل راتوں کی محنت، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یوں فرمایا کہ انہیں سمجھایا گیا اور بلکہ ایک مقام بتایا گیا، اور کتنے پیارے انداز میں سمجھا گیا کہ آدھی رات اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نصف رات، پھر اس کے بعد یوں کہا کہ چوتھائی حصہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو معمولات کا پابند بنائیں، معمولات کی اہمیت، معمولات کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہیں اپنی زندگیوں کے اندر میں نکلنے کے زمانے سے ہی مشق کریں کہ دو چیزیں اپنی زندگیوں میں پیدا کریں تاکہ زندگیوں کے اندر میں آپس میں امت میں محبتوں کی بنیادیں جاری اور ساری ہو جائیں، آپس کی نفرتیں ختم ہوں، آپس کے توڑ سے، آپس کے بگاڑ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے جو ہے دیکھو یہ ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر میں اللہ نے ہر ایک کی فرمایا مزاج کے اندر میں الگ الگ، جیسے اللہ والے فرماتے ہیں نا 5 انگلی ایک جیسی نہیں ہے۔ ایک گھر کے اندر میں ماں اور بیٹی کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، باپ بیٹے کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، بھائیوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، تو یہاں تو سب الگ الگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے ہر ایک کا مزاج سمجھنا، مزاج کے اعتبار سے چلنا۔ اس کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے نا درگزر سیکھنا، درگزر برداشت کرنا سیکھنا، برداشت کرنا، کہ جس کو برداشت کرنا آ گیا اسے سب کچھ آ گیا، سارے جھگڑے ختم، سارے جھگڑے ختم، سارے مسائل ختم، سارے معاملے ختم۔ یہ فرمایا، اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں 2 چیزیں اپنے اندر میں پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ تم انشاءاللہ کبھی کسی حال میں کبھی توڑ نہیں ہوگا، کسی مسئلے میں توڑ نہیں ہوگا۔ اگر وہ 2 چیزیں پیدا ہو گئی ساس بہو میں تو انشاءاللہ کبھی ساس بہو میں توڑ نہیں ہو سکتا، ننند بھوجائی میں توڑ نہیں ہو سکتا، دیرانی جیٹھانی میں توڑ نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمائے کسی طریقے سے امیر معاون میں توڑ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہی عادتیں بن گئی اللہ کی ذات سے کبھی امید پڑوسی میں کبھی توڑ نہیں ہوگا۔ اگر یہ فرمائے یہی عادتیں بنی رہی باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، بھائی میں، کبھی توڑ نہیں ہو سکتا ہے کہ 2 چیزوں کے ہم اپنے آپ کو عادی بناویں، ایک معاف کرنا سیکھ لیں، دوسرا معافی مانگنا سیکھ لیں۔
ایک معاف کرنا سیکھ لیں اور دوسرا معافی مانگنا سیکھ لیں۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھول کا مطلب ہے بھول جاؤ، بھول کا مطلب یاد مت رکھو، اسے بھولنے کی عادت بناؤ۔ ایک اللہ والے نے ایک موقع پر نصیحت کی اور اس میں یوں فرمایا کہ دیکھو 2 چیزیں زندگی میں کبھی یاد مت رکھنا، ہمیشہ بھول ہی جانا، اور 2 باتوں کو ہمیشہ یاد ہی رکھنا، کبھی نہ بھولنا۔ 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا، ایک تو اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کو نہ بھولنا، ہر حال میں اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو ہر وقت کے اندر میں یاد رکھنا، اور ایک جو ہے موت کو مت بھولنا کہ مرنا یقینی ہے، موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جب موت سامنے رہے گی، مستحضر رہے گی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ زندگی کے اندر میں ہر جگہ بریک لگے گی، نافرمانیاں نہیں ہوگی، اطاعت والی زندگی پر چلنا آسان ہوگا جب موت سامنے رہے گی۔ اللہ کو نہ بھولنا اور موت کو نہ بھولنا، اور 2 چیزیں ہمیشہ بھول جانا، ایک تو جو ہے کسی پر کسی لائن کا کبھی کوئی احسان کیا ہو تو اسے بھول جانا، اسے یاد مت رکھنا، اور دوسری بات فرمائی کسی کی طرف سے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اسے بھول جانا، اسے یاد مت رکھنا۔ ہاں 2 چیزیں ہمیشہ بھول جانا، یہ فرمایا ایک تو کسی پر احسان کیا ہو تو بھول جانا، اور کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اسے بھول جانا۔ تو یہ بنیادی چیز ہیں آپس میں محبتوں کے لیے، آپس میں درگزر کے لیے، آپس میں اپنی زندگیوں کو ان بنیادوں پر اٹھانے کے لیے۔ اسی لیے جو ہیں محترمہ خواتین اپنی زندگیوں میں بھی اس کی عادت بنائیں، تو انشاءاللہ جو ہیں اسی لیے اللہ والے فرما دیں نا کہ یہ عادت بنی رہے گی نا تو ہر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے گی، ہر بہو اپنی ساس کو ماں سمجھے گی، تو انشاءاللہ کبھی توڑ نہیں ہو سکتا۔ دیرانی جیٹھانی اپنے آپ کو بہن سمجھے گی کہ یہ میری بہنیں ہیں، جو فرمایا ننند بھوجائی اپنے آپ کو بہن سمجھے گی کہ یہ بڑی بہن چھوٹی بہن ہے، کبھی توڑ نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا جب راہ خدا میں نکل کر اس کی مشق ہوگی، اس کی کوشش ہوگی، اس کی فکریں ہوگی، اس لائن سے محنت ہوگی۔ اسی لیے جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر میں ان بنیادوں کو اٹھانا، اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا کہ ہمارے اندر میں بھی درگزر کی بنیادیں بنیں، درگزر درگزر درگزر۔ اور سب سے بڑی بات جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے آپ کے اعتبار سے اس کی فکر، اس کی کوشش اور اس کی محنت پر آویں کہ ہمارے اندر میں مجاز دعوت آوے، مجاز دعوت۔ عورتوں کا مجاز دعوت علماء نے اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہیں ہر حال میں اللہ کے دین کے تقاضے پر اپنے گھر کے مردوں کی معاونت کرنا، ہاں کہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ کے دین کے تقاضے پر مدد کرتے کرتے، معاون بنتے بنتے، اگر کوئی حال آ جاوے، کوئی پریشانی آ جاوے، کوئی مسائل آ جاوے تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ کہیں۔ یہ ہے عورتوں کا مجاز دعوت کہ اپنے آپ کو وہ دعوت کے مجاز پر اٹھانا، مجاز دعوت پر اپنی زندگیوں کو لانا۔ کہ عورتوں کا مجاز دعوت تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر حال میں دعوت کے مجاز پر لاتے ہوئے ہر حال کے اندر میں اپنے مردوں کی معاونت کرنا اور انہیں ساتھ دینا کہ جب جو عورتیں اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے دین کے تقاضے پر معاون بنی ہیں، بلکہ تمام یہ علیہ السلام کی سیرت شاہد ہیں کہ جن کی عورتوں نے ساتھ دیا ہے ان کی بات تو دنیا میں چلی ہیں، اور جن کی عورتوں نے ساتھ نہیں دیا ہے ان کی بات لوگوں نے نہیں مانی ہے۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت کے بعد بھی یہ فرمایا کہ ان کی بات دنیا میں نہیں چلی کہ 80-82 لوگوں نے دنیا کی کلمہ پڑھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بہت بڑی وجوہات میں سے ایک یہ تھی ان کی بیوی نے ان کی نہیں مانی ہے۔ ہاں، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے پہلے دن سے ساتھ دیا تو اللہ نے ان کی آواز کو آسمانوں پر تک پہنچا دیا، اور لبیک عالم ارواح کے اندر کی روحوں نے بھی کہہ دیا۔ اور یہ فرما میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے پہلے دن سے حضور کو ساتھ دیا ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے آقا کے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ کریں گے، اور کچے کچے مکان پکے مکان تک اللہ پہنچائیں گے۔ اس لیے جو ہیں عورتوں کی معاونت بہت بڑی چیز ہے کہ اپنے شوہر کو، اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے دین کے تقاضے پر معاون بنیں، مددگار بنیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے اللہ کے دین کے تقاضے پر ہمارے مجاز میں وہ دعوت کا مجاز بنے
کہ ہم اپنی نسلوں کو اللہ کے دین کی تقاضوں پر اور دین کی محنت پر ان کی تربیت کرنے والے ہیں۔ تربیت بہت بڑی چیز ہے، تربیت اصل چیز ہے کہ سنتوں والی زندگی گھروں میں زندہ ہو، سنتوں والا معاشرہ گھروں میں زندہ ہو، سنتوں والا ماحول گھروں میں زندہ ہو۔ اس لیے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا، دینی بنیادوں پر اٹھانا، ایسا نہ ہو جاوے ہماری سوچ الگ اور بچوں کی سوچ الگ ہے۔ اس لیے بہت اہم چیز ہیں کہ اس کے لیے یہاں اس کے مذاکرے، اس کے تذکرے، اس کے فکریں، اس کا ماحول بنانے کی محنت، اور پھر اللہ سے اس کو مانگنے کے اعتبار سے اس کو محنت کے ساتھ میں اللہ کے سامنے اپنی ذاتوں کو اور امت کو قبول کرانے کی محنت کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس لیے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی خصوصاً اللہ کے سامنے دعاؤں کا اہتمام، اور دعاؤں کے اعتبار سے اپنے آپ کو بھی اور امت کو اللہ کے سامنے قبول کرانے کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے، یہ چانس دیا ہے۔ اس لیے یہاں خوب اپنی ذات کو پابند بناتے ہوئے، اپنا اوقات کو ترتیب دیتے ہوئے ہمارے اندر بھی یہ بنیادیں پیدا ہوں کہ یہاں سے ہی ہم یہ سوچ کے ساتھ چلیں اور یہ فکروں کے ساتھ چلیں کہ ہماری زندگیوں بھی دین آوے، گھروں میں دین آوے، اور امت کے ہر فرد میں اللہ کا دین پوری حقیقت کے ساتھ پوری امت میں زندہ ہوں۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں ہماری دعاؤں میں وسعت آوے، ہماری فکروں میں بھی وسعت آوے اور ہماری دعاؤں میں بھی وسعت آوے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارے بچے، ہمارے گھر کے لوگ وہی ہماری سوچ میں، ہماری فکروں میں، ہماری دعاؤں میں رہ گئے، بلکہ آقا کی امت ہماری فکروں میں آوے اور ہماری دعاؤں میں آوے۔ اس لیے اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورتیں یوں فرمائیں کہ جو ہیں اللہ کے دین کے تقاضے پر چلنے کے لیے اپنے محرم مردوں کے ساتھ میں چلنے کی پابند ہیں، لیکن دعاؤں میں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے ضروری ہیں کہ اللہ کی دین کی نسبت پر اپنے آپ کو پابند بناتے ہوئے آقا کی امت کے لیے اپنے گھروں میں رونے والی بنیں، اور اپنے گھروں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ کا دین پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائیں۔ اس کے لیے امت میں سے بے دینی کی بنیادیں ختم ہوں، اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے خوب رویں، منواویں، اور اللہ کے سامنے اپنی ذاتوں کو اور امت کو قبول کرانے کی محنت کریں۔ اس لیے دعاؤں میں وسعت آویں، دعاؤں کے اندر میں جتنی وسعت آئے گی انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ جتنی عالم کی خیر وجود میں آئے گی اللہ اس میں حصہ گھر بیٹھے اللہ اس کا حصہ لگائیں گے۔ اس لیے نکلنے کے زمانے میں دعا والے بنیں اور آگے کے عزائم اور ارادے کے ساتھ جائیں۔ ہم جس جگہ پر جا رہے ہیں، جن علاقوں میں جا رہے ہیں، ان علاقے والوں کے معاون بننا، ان کے اندر میں گھسنا، الگ تھلگ نہ رہنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مجاز دعوت میں بہت بڑی چیز ہے کہ الگ تھلگ نہ رہیں، جماعت والے الگ ہیں، بستی والے الگ ہیں، ہاں اجنبیت محسوس نہ ہو، بلکہ ان کے اندر گھسنا اور ان کے اندر گھس کر اللہ کا دین سمجھانا، دین کی محنت سمجھانا، دین کی فکروں پر، بلکہ ہر ایک کا تفقد کرنا، ہاں کہ ان کے گھر کے اعتبار سے ان کے احوال کیا ہیں اور ان کی گھریلو زندگی کے اعتبار سے دینی بنیادیں کیا ہیں، اور پھر انہیں ان کا آگے کا دین سمجھانا، آگے کی بنیادوں پر تشکیل کرنا، آگے کے اعتبار سے انہیں آگے بڑھانے کی فکر کرنا۔ اسی لیے کہا نا دوپہر کی مجلس کے بعد حلقے لگانا، اور حلقے لگا کر جو ہے ان کا ہر ایک کا تفقد کرنا، اور ہر ایک کا تفقد کر کے جو ہے ہر ایک کو اس کے اوپر محنت پر ڈالنا کہ جو جس سطح پر ہے اس سے آگے کی قربانی پر آویں، اس کی تشکیل کرنا، مردوں کے اعتبار سے بھی، مستورات کے اعتبار سے بھی، ہر ایک کی تشکیل ہو، تفقد ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس آنے والی بہنیں اور جن علاقوں میں ہم جاوے وہاں پر جانے والی بہنیں آخری درجے میں ہمارے پاس سے وہ فکریں لے کر جاویں کہ آج سے تو ہمارے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنا ہی ہے، فضائل کے تعلیم کی اہمیت کو اور صفات کے مذاکروں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمارے پاس سے آنے والی بہنیں ان فکروں کو لے کر جاویں، یہ سوچ کو لے کر جاویں، یہ جذبات کو لے کر جاویں کہ جسے حضرت حجیج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بے دینی کے آنے کے جتنے سوراخ ہیں اسے تعلیم کے راستے سے بند کرو۔ بس تو یہ فکروں کے لیے جو ہیں ہم اب آنے والی بہنوں کا اتنا مجاز بنائیں گے، اتنا ذہن بنائیں گے کہ ہمارے پاس سے جانے والی بہنیں اپنے گھروں میں صفات کے مذاکروں کے ساتھ تعلیم زندہ کریں۔ اس کے لیے خوب ترغیب دیں گے، خوب ذہن بنائیں گے اور خوب آگے بڑھانے کی فکر و محنت کریں گے۔ آپس کے اندر میں چلنے والی بہنوں میں ہر ایک کی خوبیوں کے عادی بنیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں دیکھو جہاں جا رہے وہاں بھی ہر ایک کے اندر میں بے عیب جو ہے نا وہ تو اللہ کی ذات ہے اور معصوم انبیاء کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو
ہر ایک میں عیب تو ہے ہی ہیں، اس لیے اللہ والے کہتے ہیں پیلے چشمے پہنیں گے تو پیلا نظر آئے گا، کالے پہنیں گے کالا نظر آئے گا، سفید پہنیں گے سفید نظر آئے گا۔ اس لیے ہم اپنے نظریوں کو جیسا بنائیں گے ویسا نظر آئے گا۔ اگر لوگوں میں اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، ہم خوبیوں کی طرف چلے، آنے والی بہنیں ہوں چاہے ہمارے ساتھ چلنے والی ماں بہنیں ہوں، ہمارے ذہنوں میں تو یہی رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں جب بھی کسی ایمان والے کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ میں کسی جنتی سے ملاقات کر رہا ہوں، جنتی سے ملاقات کر رہا ہوں۔ ہاں کہ یہ ان بنیادوں پر ہر ایک کی ملاقات، تو ہر ایک کے اندر میں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ فکر جو ہے نا، فکر بہت بڑی چیز ہے، ہر ایک کی خوبیوں پر نظر کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھو عیوب کی بنیاد پر تو جو ہے نا ولیوں کی ولایت بھی چھین لی گئی ہے۔ ہاں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ایک مرتبہ ایک آدمی دعا میں رو رہا تھا تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بات آئی کہ یہ تو جو ہے ریاکاری سے رو رہا ہے، 5 مہینے کی تہجد سے محروم کر دیے گئے۔ جو کہنے لگے 5 مہینے کی تہجد سے محروم ہو گئے۔ ایک مرتبہ دل میں حقارت آ گئی، ہمارے اندر میں کسی کی حقارت نہ آئے، درد پیدا ہو، درد بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مرتبہ ایک ملک میں جماعت پہنچی مستورات کی جماعت، ہمارے ہندوستان کی جماعت عرب ملک میں پہنچی۔ اب وہاں پر جو ہے ویسٹرن کلچر تھا، ویسٹرن ماحول تھا کہ ہر جگہ پر کہ ویسٹرن محنت جو یعنی ایسے آدھے لباس کا پہننا، اللہ حفاظت فرمائے، کھلے لباس کا پہننا، ساری مسائل، ننگا پن، عریانیت، ایسے لوگ جو ہے، ایسی عورتیں جو ہیں ایسا تھوڑا لباس پہنے ہوئے وہ جو ہے تعلیم کے حلقے میں پہنچی۔ تو ایک عورت کو بڑا درد ہوا، بڑا درد، جماعت کی بہن کو، عرب کی نسل ہیں، یہ حالات ہیں اور یہ ایسا لباس، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب عربی تو سب کو آتی نہیں ہے، ظاہر بات ہے، تو کیسے سمجھائیں؟ وہ اندر کا درد ہے، اندر کا درد، اندر کا کوڑنا۔ تو اللہ کی بندی کچھ نہ کہہ سکے، رونا شروع کیا، بے تحاشا روئی، خوب روئی، ایک دم زبان سے اس کے الفاظ نکل کے اولاد صحابہ، ہاں کہ یہ نسل ان کی ہے اور کہاں چلی گئی، کیا ہو گیا، کیا حال بن گیا، کچھ کہہ نہیں سکی، لمبا چھوڑا، رو رہی ہے اور یہ الفاظ نکل گیا۔ اللہ والے کہتے ہیں دوسرے دن وہ ساری عورتیں جو آئی ہیں وہ ساری کی ساری پردے کے ساتھ واپس اس گھر کے اندر میں آئی ہیں۔ ہاں عورتوں کی فکر ہے، ایک عورت کا درد، اندر کا کوڑنا علاقے کی کایا کے پلٹنے کا ذریعہ بنا ہے۔ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ علاقے ہمارے لیے امانت ہیں، اس لیے اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم 3 باتیں ذہنوں میں رکھیں نکلنے کے زمانے میں۔ ایک تو یہ ہے ہماری ذات ہم پر امانت، ہمارا جان، ہمارا مال، ہمارا وقت ہمارے لیے امانت ہیں، اسے صحیح ترتیب دینا کہ یہ اللہ کی نسبت پر صحیح وصول ہو، یہ وقت اللہ نے دیا ہے یہ ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ دوسرا ہمارے ساتھ چلنے والے ساتھی ہمارے لیے امانت ہیں کہ ان کو اللہ کا دین سکھانا، سمجھانا، دینی زندگی پر ڈالنا اور انہیں دینی محنت پر اپنے آپ کے اعتبار سے تیار کرنا۔ ہمارے ساتھ چلنے والے ساتھی ہم پر امانت۔ اور تیسری بات، جس علاقے میں جا رہے ہیں وہ علاقہ ہمارے لیے امانت ہے کہ یہ اللہ کریں ایسی محنت ہو جائے، ایسی فکر ہو جائے، ایسی کوشش ہو جائے کہ کل قیامت کے لیے یہ علاقے ہمارے حق میں نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ تو یہ جو ہے یہ 3 چیزیں اگر ذہنوں میں رہے گی، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے انشاءاللہ کہ کبھی کسی جگہ پر بھی اطمینان نہیں ہوگا، ہر وقت میں فکر میں، دھون کے ساتھ میں اپنے اوقات کی قیمت کو سمجھ کر اسے وصول کرنے کی بنیادوں پر اللہ پاک ہمیں قبول کریں گے۔ اس لیے اللہ سے ہم قبولیت کی مہر لگانے کے اللہ سے خوب مانگیں، اللہ رب العزت ہمیں موت تک استقامت، عافیت، اخلاص و استخلاص کے ساتھ اس مبارک عظیم محنت میں لگا کر کمال ایمان کے ساتھ اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر فرماویں۔ اس کے لیے بلند سے بلند عزائم کریں، ارادے کریں اور یہیں سے نیتیں بناویں۔ ہر تیسرے مہینے انشاءاللہ 3 دن لگائیں گے، ہر سال عشرہ لگائیں گے، اور عشرہ لگ چکا ہے، اللہ توفیق دے تو چلے کے عزائم اور ارادے کریں کہ اب تو انشاءاللہ مستورات میں چلہ لگائیں گے اور آگے بڑھیں گے، دین کے اعتبار سے ترقی کرنے کا اہتمام کریں گے، کہ اپنے آپ کو جو ہے آگے بڑھانے کے جذبات کے ساتھ چلیں گے۔ جب یہ نیت اور عزائم ہوگی اللہ پاک انشاءاللہ ضرور کام لیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، کوئی بات کہنی 9 بجے انشاءاللہ مائک بند کر دے اور 9 بجے انشاءاللہ مکان بدلی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟